صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المتہجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نماز تہجد ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے محلات ہیں جن کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں، اور یہ محلات ان کو ملیں گے جو غربا کو کھانا کھلائیں، ہمیشہ روزے رکھیں اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں. تو جناب والا ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیے. بڑی کمال ہستی کی بارگاہ میں مل کے انشاءاللہ ہم نے چلنا ہے. یعنی آج اس عظیم ترین ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو کاتب وحی بھی ہیں اور قدرت کے تمام رازوں کے امین یعنی رازدار خاتم النبیین بھی ہیں، جو اپنی اصل کے اعتبار سے مکی اور پیدائش و پرورش کے لحاظ سے مدنی ہیں، جن کی پرورش ایک مسلم گھرانے میں ہوئی اور ایسے والدین کی آغوش میں ہوئی جو ابتدا ہی سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈور سے بندھے ہوئے تھے. اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ٹھنڈے اور خوشگوار سائے میں پہلے ہی سے آ چکے تھے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار سے مشرف ہونے سے قبل ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے. پھر وہ مقام پایا ناظرین، وہ مقام پایا کہ جن کو دو جہاں کے مالک و مختار نے یہ اختیار دیا کہ تم چاہو تو مہاجرین میں شامل ہو جاؤ اور اگر چاہو تو انصار میں شامل ہو جاؤ. یعنی کمال ہے صاحب، قربان جائیے ان پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام اور کیا رفعت عطا کی. یعنی تمہیں اختیار ہے کہ تم دونوں میں سے جو پسند کرو وہ راستہ اختیار کر لو. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان خوش نصیب ترین شخصیات میں ہوتا ہے جن کو کاتب وحی ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا، یعنی قرآن پاک کی کتابت اور احادیث مبارکہ کی کتابت کا فن جانتے تھے اور دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو خاص مقام اور مرتبہ حاصل تھا. عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ریاستی سطح پر ناظرین اہم امور میں بھی آپ شریک رہے. مدینے میں مسلمانوں کی پہلی مردم شماری، یعنی تاریخ میں یہ لکھی بھی بات ہے اور یہ ہمیشہ ظاہر تاریخ کا ایک حصہ جگمگاتا حصہ رہے گی کہ مدینے میں پہلی بار جو مردم شماری ہوئی ہے، جو سینسز ہوئے ناظرین، اس میں جو ڈیوٹی لگائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگائی. اس وقت مدینے میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1500 کے قریب تھی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر 3 اعلیٰ ترین خصوصیات اور غیر معمولی خوبیاں موجود تھیں. ایک تو غیر معمولی ذہانت، جس سے کام لے کر وہ مشکل سے مشکل ترین مسائل کو بآسانی حل کر لیا کرتے تھے. دوسری زود فہمی اور حاضر دماغی، یعنی انسٹنٹ جو ہے آپ مسئلے کا حل نکال لیتے تھے اور بہت جلد اس کی تہ تک پہنچ جایا کرتے تھے. اور تیسری چیز یہ تھی آپ رازداری بہت رکھتے تھے، یعنی اس پر سختی سے پابند رہتے تھے. یہی وجہ تھی کہ جتنے منافق اس دور میں تھے ایک ایک کا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رازداری سے آپ کو بتلا دیا تھا. یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے جس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تقرب اور خصوصیت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے سے ٹیک لگا کر ان کو عظیم ترین شرف عطا کیا. بھروسہ ایسا صاحب، ایسا بھروسہ سرکار کا کہ غزوہ خندق کی رات مصطفی انٹیلیجنس کا کردار ادا کرتے ہوئے مشرکین کی خبر لائے تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کمبل مبارک اڑایا اور اپنی سواری پر آپ نے بٹھایا۔ عشق ایسا صاحب کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تو بسا اوقات ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پڑھتے اور اتنے عرصے تک شرف صحبت سے مشرف رہتے، خدمت کرتے رہتے، وضو کے لیے پانی دیتے رہتے کہ انسان جو ہے وہ تصور ہی کرے کہ کیا کمال بات ہے اور کیا کمال ذات ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے، سعادت یہ حاصل کرتے، اس کے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یعنی ان کی خدمت کرتے، شروع سے لے کے آخر تک سرکار علیہ السلام کے ساتھ رہتے۔ حق گوئی اور سچ گوئی کا معاملہ یہ تھا ناظرین، جو کہ ان کا خاص وصف تھا کہ آپ کبھی بھی سچ کہتے ہوئے ڈرا نہیں کرتے تھے۔ عفو درگزر جس پیمانے پہ آپ کی ذات میں موجود تھا اس کی مثال مثالوں میں نہیں ملتی ناظرین۔ غم کا تصور نہ تھا، غصہ بہت کم آتا تھا، لیکن جب احکام شرع کسی بھی قسم کی پامالی کی طرف جاتے تو غیظ و غضب میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے اور فوراً اس کی گرفت کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء کبار میں تھے، فقہ و حدیث کے علاوہ اسلام پر قیامت تک جو انقلابات ہونے والے ہیں ان کے بہت بڑے عالم بھی تھے۔ وفات سے پہلے ان کی عجیب کیفیت تھی صاحب، نہایت خوف زدہ تھے، شدید آہ و بکا کر رہے تھے، اور عالم یہ تھا کہ دنیا چھوڑنے کا غم نہیں تھا، لیکن آخری سانسیں لیتے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں میرا معاملہ کیا ہوگا۔ اس مقام پہ سوچتے ہوئے اب ذرا سوچیے ناظرین، بس چند سیکنڈز لوں گا لیکن آپ کو اس تصور کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ مقام المرتبہ ذہن میں رہے۔ اور پھر ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے کے مقام المرتبہ کو دنیا پر آشکار اس طرح سے کیا کہ سن 1932 سے یعنی 1351 ہجری میں عراق کے شاہ فیصل کو خواب میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آئے بادشاہ، میری اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر میں دجلہ کا پانی آ رہا ہے، چنانچہ ہماری قبر کشائی کر کے ہمیں کسی اور جگہ منتقل کیا جائے۔ ایک طویل واقعہ، بہت مختصر آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اس کے بعد ان دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبریں ساری دنیا کے سامنے کھولی گئیں۔ اسلامی ممالک کے سربراہان موجود تھے، بین الاقوامی میڈیا موجود تھا، ہزاروں لوگ موجود تھے، 20 ذی الحجہ تھی، عجیب اور ناقابل بیان منظرنامہ تھا ناظرین کہ مفتی اعظم فلسطین موجود ہے، مصر کے شاہ فاروق اول موجود ہیں اور دیگر اہم افراد موجود ہیں۔ دونوں صحابہ کے مبارک اجسام مکمل طور پہ دیکھنے والوں نے دیکھے کہ تر و تازہ ہے۔ کفن کا معاملہ یہ ہے کہ مٹی نے اسے چھوا تک نہیں ہے، رخسار کا معاملہ یہ ہے کہ انتہائی چمکدار ہے، اور آنکھوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایسے لگتا تھا جیسے اس سے نور نکل رہا ہے اور اس کو دیکھنے والے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1300 برس کے بعد پیاروں کے اجسام کو دنیا کو دکھا کے بتا دیا کہ جو محمدی ہوا کرتے ہیں پھر ان کو قبر بھی محفوظ کرتی ہے اور مٹی بھی محفوظ کیا کرتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ کیا کمال ہستی ہیں صاحب، میں تو بس اس کیف و سرور میں ابھی تک کھویا ہوا ہوں کہ سرکار علیہ السلام کے راز کو راز رکھنے والے، ان کے مراتب کے راز کو قدرت نے کس طرح سے آشکار کیا دنیا پہ۔ آپ دیکھیے کہ 1300 برس کے بعد جو ہے لوگوں کو بتایا کہ یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شخصی و خاندانی تعارف، نیز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کا ایک ملاقات کا ابتدائی واقعہ ہے، اور وہی بات ہے کہ آپ کو اختیار دیا، چاہو تو نصرت کرنے والوں میں آ جاؤ، چاہو تو ہجرت کرنے والوں میں آ جاؤ، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ حضرت حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آپ کا نام جو ہے وہ حذیفہ ہے، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے،
اور آپ کا لقب صاحب سر رسول یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رازدار ہونا ہے۔ قبیلہ عطفان کے خاندان اب سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام دو طرح کے تلفظ کے ساتھ آیا، ایک حسل یعنی حا سین اور لام کے ساتھ آیا، اور ایک حسیل حا سین یا اور لام کے ساتھ آیا۔ دونوں طرح کے تلفظ موجود ہیں، لیکن انہیں چونکہ اوس و خزرج سے ایک ان کا تعلق قبیلے کا اور ان کا تعلق یمن سے تھا، جسے ان کو یمان کے لقب سے مشہور کر دیا گیا۔ اور ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ہوتا ہے کہ اصل نام کہیں اور رہ جاتا ہے، لقب سے بندہ مشہور ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ یہ آپ کا لقب ہے، یہ آپ کا نام نہیں ہے، لیکن ہریرہ سے آپ مشہور ہو گئے۔ اس طرح سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، نہ صدیق اکبر آپ کا نام ہے، نہ ہی ابو بکر آپ کا نام ہے، نہ جو ہے وہ عتیق آپ کا نام ہے، آپ کا نام تو عبداللہ ہے، لیکن وہاں سے آپ مشہور ہو گئے۔ تو اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جو ہے وہ اپنے اصل نام کے بجائے یمان کے لقب سے آپ مشہور ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت بخشی ہے کہ آپ بھی صحابی ہوئے، یعنی حضرت یمان، اور آپ کی اولاد میں آپ کے دو صاحبزادے بھی جو ہے وہ دار اسلام میں داخل ہوئے اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے۔ اور ان میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اتنا قرب خاص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عطا ہوا کہ جس کو کہتے ہیں کہ رازدار بندہ کس کو بناتا ہے؟ ہمیشہ رازدار اس کو بناتے ہیں جس پر اعتماد ہوتا ہے کہ میرے راز کو یہ راز رکھے گا، میرے راز کی حفاظت کرے گا، اس کا سینہ اتنا وسیع ہے کہ میں جو بات اس کو بتانا چاہوں گا یہ قیامت تک اپنے سینے میں اس کو دفن رکھے گا۔ اور حیات میں جو چیزیں ظاہر کرنی ہے وہ ہوں گی، یا بعد انتقال جن چیزوں کو ظاہر کرنا ہے وہ ہوگا، لیکن جو بات بتا رہا ہوں بڑے اعتماد کے ساتھ میں بتا رہا ہوں، تو ان کا سینہ اتنا کشادہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سینے کو، جس دل کو، جس بدن کو، جس قلب کو، جس ذہن کو اپنے راز کے لیے منتخب فرمایا، قدرت کے راز کے لیے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا سب سے بڑا راز، اور حضور اگر کسی کو اپنا رازدار بنائے اور صحابہ کس کو رازدار رسول بنائے تو آپ کہیں کہ ان کا کیا مقام و مرتبہ ہو، اتنے ٹرسٹ وردی پھر کوئی اور نہیں ہے۔ جی یہ مقام، حالانکہ تمام صحابہ حضور کے عادل، تمام صحابہ جنتی، وکل ایسے اس وقت دوسری رائے نہیں، صحابہ تمام ستارے، تمام صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کا امتحان ہو گیا۔ ایسا تو نہیں کہ فقط ایک، باقی اس کے علاوہ کوئی رازدار بننے کے قابل نہ تھا، لیکن یہ شرف جو اللہ نے عطا فرمایا وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا گیا۔ قرب خاص جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضور سے عطا فرمایا رازداری کے حوالے سے، حضرت عمر جیسی شخصیت، آگے بات ہوگی کہ آپ سے پوچھا کرتے تھے منافقین کی علامات کس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، تو ساری باتیں انشاءاللہ آگے ہو جائیں گی۔ تو اس اعتبار سے آپ کا یہ لقب ہے کہ آپ رازدار رسول ہیں۔ آپ کے والد محترم ابتداء مکہ مکرمہ میں تھے، اس کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہے وہ مدینہ منورہ کی ہے، مدنی ہے، تو اس اعتبار سے مدنی ہوئے۔ تو مدنی کا تذکرہ آج مدنیوں کے درمیانی بیٹھ کے ہوا ہے، جی اتفاق سے جو ہے وہ ہم تینوں اپنے نام یا نسبت کے اعتبار سے مدنی ہے، تو اس اعتبار سے اس مدنی ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں جنہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہونے کا شرف عطا ہوا تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، تو حضور میں اب مدینے سے مکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، تو آپ ارشاد فرمائیے کہ میں آپ کے پاس موجود رہوں یا واپس مدینے چلے جاؤں؟ تو حضور نے انہیں اختیار عطا فرمایا کہ آپ جو رہیں، تو نصرت کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو پھر یہ بعد میں مدینہ تشریف لائے، اور وہاں پر آنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اختیار دیا، اور یہ بھی ان کی خصوصیت ہے، یہ بھی انفرادیت ہے، یہ بھی وہ شرف ہے جو ان کے علاوہ میں کسی اور میں نظر نہیں آتا۔ انہوں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ اب میں تو پہلے ظاہر ہے کہ مدینہ کا رہنے والا تھا، انصار میں سے تھا، پھر میں مکے چلا گیا، اب مکے سے جو ہجرت کر کے یہاں پر آ گیا، تو حضور میں انصار میں ہوں یا مہاجرین میں ہوں، تو جو انصار کے فضائل و مناقب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے تھے ان کو آپ نے ذہن رکھتے ہوئے حضور کی اس بات پر جو حضور نے اختیار عطا فرمایا تھا، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں پھر انصار میں جو شمار کیا جاؤں، یعنی فضیلت ہجرت کی بھی حاصل ہے، لیکن جو فضیلت انصار کو ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میں انصار کے ساتھ رہتا، انصار کے ساتھ چلتا، اور جو انصار کے لیے فضیلت ہے کہ آج بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہی تشریف فرما ہے، فضیلت کو حاصل کرنے کے انہوں نے کہا کہ میں انصار کے شمار اپنا شمار کرتا ہوں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضور کا قرب خاص ہو
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کوئی آیت پڑھے اور آپ لکھے نا, اللہ, حضور کوئی حدیث بیان فرمائے آپ لکھے نا, اللہ, اسی نسبت سے آپ کاتب وحی بھی ہوئے. اللہ, یہ کیسا شرف کی طرف آپ نے اشارہ کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے میں استدلال کرتے ہوئے بات کو مکمل کروں. حضور نے ارشاد فرمایا, خلاصہ یہ ہے, فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. اللہ اکبر, اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. جو اس سے کوئی حدیث سن لے اور وہ آگے بیان کر دے, اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. یہ نشانی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آج بھی ان کے اجسام تر و تازہ ہے. کیوں نہ ہو کہ ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم قرآن ذکر کر رہا ہے. یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نسبت اور برکت سے وہ مقام عطا فرمائے کہ یہ دنیا میں تر و تازہ, قبروں میں تر و تازہ, اور آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمارے قلوب و اذہان میں تر و تازہ ہو. سبحان اللہ. میں تو ایک اور بات سوچ رہا ہوں, وہ جو ایک خاص, ویسے تو ظاہر ہے کئی مواقع ہوں گے, لیکن احادیث جو ہماری نگاہ سے گزرتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام کا ان کے سینہ اتھر پہ ٹیک لگانا, آپ یہ سوچئے کہ ایسا منور کر دیا آپ کو کہ پھر دنیا نے 13 صدیوں کے بعد دیکھا کہ وہ نور کیا ہے. اچھا ذرا اب یہ بتائیے, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, چونکہ بات ہو رہی تھی رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی, 3 خصوصیات آپ کو عطا کی, جس کا میں نے ذکر تھوڑا سا ابتدا میں کیا, میں چاہتا ہوں اس پہ آپ گفتگو کیجئے. اور غزوہ خندق کا وہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا اسلامک ورلڈ کے اندر کہ اگر خدا نہ خواستہ اس وقت کچھ ہو جاتا تو صورتحال بڑی مختلف تھی. اس موقع کے اوپر پورے یعنی لشکر میں سے سرکار علیہ السلام نے آپ کو چنا اپنی انٹیلیجنس کے لیے. یہ کتنا بڑا اعزاز, وہ ایک پورا واقعہ ہے, وہ ذرا بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن خصوصیات کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ 3 خصوصیات ذکر کی گئی ہیں. سب سے پہلی یہ کہ انتہائی درجے کی ذہانت آپ میں تھی, اور جب انسان جو ہے وہ ذہانت میں دوسروں کے مقابلے میں ممیز اور ممتاز ہوتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مسائل کے حل کے اعتبار سے بہت زیادہ دوسروں کے مقابلے میں تیز ہوتا ہے, اور سرعت کے ساتھ چیزوں کو حل کرنے کی صلاحیت اس میں موجود ہوتی ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جماعت جمع فرمائی ہے تو ظاہر ہے کہ ہر ایک مختلف صلاحیتوں کا حامل, درست, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیت نگاہ نبوت ان کو ملاحظہ کر رہی تھی. تو جس میں جس درجے کی صلاحیت موجود تھی, رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس اعتبار سے اسلام کی ترویج کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے استعمال فرمایا. درست. اسی طرح سے انہیں بھی ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی جناب میں قرب خاص حاصل ہوا. دوسری جو صلاحیت اور خصوصیت آپ میں موجود تھی وہ بہت زیادہ زود فہمی تھی, بہت زیادہ تیزی کے ساتھ نتیجے پر اور بات کی تہ تک پہنچ جانا. ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک شخص جو ہے اتنا زود فہم ہو اور ذہن کی تیزی اس کو حاصل ہو تو وہ دوسروں کے مقابلے میں ایک ممتاز حیثیت کا حامل ہوتا ہے, اور معاملہ فہمی میں بھی اسے ایک ممتاز حیثیت حاصل ہوتی ہے. تو لہٰذا ایسے افراد جو ہیں وہ صاحب الرائے قرار پاتے ہیں, اور صاحب الرائے جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خصوصیت اور آپ کی سنت کریمہ یہ تھی کہ آپ نے ایک مقام پر موجود رہتے ہوئے افراد تیار فرمائے, اور عرب کے اطراف میں آپ نے ان لوگوں کو بھیجا, صحابہ کو بھیجا, اور اس طرح سے اسلام جو ہے وہ اس کی آبیاری ہوئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صلاحیت کی بنیاد پر مختلف ذمہ داریاں ان کے سپرد کیں, اور اس طرح سے اسلام جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا. تو یہ ایسی صلاحیت تھی کہ صاحب الرائے ہونا, کسی چیز کی تہ تک پہنچ جانا. یہ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یار میرا ذہن تو فلاں چیز کی طرف گیا ہی نہیں, تو یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل. اور تیسری چیز وہی جو حضرت نے ذکر کیا کہ رازداری آپ میں بہت زیادہ تھی, اور آخر وقت تک یہ صفت آپ میں موجود رہی. اور کبھی کسی کو کوئی راز بتا دیا جائے نا تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں مرکز نگاہ بننے کے لیے لوگوں کو بتا دوں, دیکھو بھائی تمہیں بتا رہا ہوں, تم کسی کو مت بتانا. خود تو چھپا سکا نہیں ہے اور دوسروں کو کہہ رہا ہے کسی کو مت بتانا. تو یہ جب کسی کو کوئی بات پتہ چل جاتی ہے تو وہ مرکز نگاہ بننے کے لیے لوگوں میں بیان کرتا ہے, اپنے آپ کو روک نہیں سکتا. تو یہ رازداری جو ہے وہ انتہائی ضبط کا تقاضا کرتی ہے, اور ایسے لوگ اس معاشرے کے اندر بہت ہیں, ہر آپ کو جگہ پہ ملیں گے. یہ بہت زیادہ ضبط کا تقاضا کرتی ہے. جہاں تک آپ نے وہ انٹیلیجنس کے واقعے کو ذکر کیا تو یہ ایک بہت زیادہ غیر معمولی نوعیت کا واقعہ تھا. وہ بتائیے ذرا. جس میں غزوہ خندق کا موقع ہے, جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے,
کہ پوری گویا کہ نیٹو فورسز جمع ہو گئی, سارے قبائل جو ہے وہ جمع ہو کر مسلمانوں کو معاذ اللہ شکست دینے کے لیے, کچلنے کے لیے, اور ہر طرف سے ہر ایک نے اپنا حصہ ملایا ہے کہ مسلمانوں کو روکا جائے اور حق جو ہے اس کو مغلوب کیا جائے معاذ اللہ. اور وہ ہر طرف سے انہوں نے گھیراؤ کر لیا. اور دوسری طرف جو ہے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر خندقیں کھودنے کا سلسلہ تھا, کیونکہ یہاں مسلمانوں کے پاس تعداد کم تھی. اب وہ طویل ترین جو ہے ان کا گھیراؤ رہا جو ان لوگوں نے کر رکھا تھا, چاروں طرف سے مکے کو, مدینہ منورہ کو گھیر رکھا تھا. اوپر کی سطح کی طرف جو ہے یہ کفار مشرکین تھے اور بنو قریظہ جو ہے وہ نچلی سطح پر تھے, اور درمیان میں جو ہے وہ مکہ مدینہ منورہ ہے. تو اب یہ طویل, تو ظاہر سی بات ہے کہ جب طویل چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا گیا تو باہر سے کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی, اندر سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی. تو جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اسی میں آپ کو سروائیو کرنا ہے. تو یہ انتہائی تکلیف دہ مرحلہ تھا مسلمانوں کے لیے, اور اس میں جب یہ طویل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت اور مدد بھی شامل حال رہی, اور اسی کی حقیقتاً مدد شامل حال ہو تبھی بندہ فائز ہوتا ہے, کامیاب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہواؤں کا طوفان بھیجا, اور جس کی وجہ سے وہ کافی تکلیف میں مبتلا ہوئے. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کارروائی کرنے سے پہلے یہ مناسب محسوس فرمایا کہ ان کے حالات کو جان لیا جائے. حالانکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں غیبی خبر وحی کے طور پہ بھی عطا فرما سکتا تھا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لیڈر کے طور پر دوسرے فوجیوں کے لیے یا جو اس طرح کے سپہ سالار ہوتے ہیں ان کے لیے ایک نمونہ چھوڑا. تو آپ نے حضرت حذیفہ کو مقرر فرمایا, اور وہ نہایت سردی کی رات تھی, اس میں حضور ان کے پاس تشریف لائے. وہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک چھوٹی سی چادر تھی اپنی زوجہ کی, اور اس میں لپٹا ہوا تھا. تو حضور نے, اور وہ بھی گھٹنوں تک آتی تھی. جی, تو حضور نے فرمایا کون؟ تو آپ نے فرمایا حذیفہ. تو حضور نے ان کے کان میں سرگوشی کی کہ تم دشمن کے کیمپ میں جاؤ اور وہاں کی خبر مجھے لا کر دو کہ وہاں کے احوال کیا ہیں. اب وہ سردی اور خوف کے دشمن کے یہاں جانا اور اپنی جان کی بازی لگانا. تو بہرحال آپ وہاں سے نکلے, اور آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں جانے کے لیے مڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں جا کر کوئی بھی اقدام نہ کرنا. یہ بڑی اہم بات ہے. اور مزید یہ کہ جیسے ہی وہ جانے لگے تو ظاہر سی بات ہے کہ دشمن کے کیمپ پہ جانے کا خوف بھی اور موسم کی سختی بھی. تو حضور نے دعا کی کہ یا اللہ ہر سمت سے ان کی حفاظت فرما, اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے تمام سمتوں کا حضور نے ذکر فرما دیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضور نے یہ دعا کی تو میرے دل سے ہر طرح کا خوف اور سردی کا اثر بھی جو ہے وہ زائل ہو گیا. میں وہاں پہنچا اور ان لوگوں میں گھل مل گیا. تو میں نے یہ دیکھا کہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ خطاب کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ خبر مسلمانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے, لہٰذا ہر برابر والے کو چیک کر لے, ہر ایک شخص جو ہے ہاتھ میں ہاتھ لے کے نام پوچھ لے. تو بہرحال انہوں نے بھی بالکل ایسا مظاہرہ کیا, ذہین تو تھے ہی, بالکل گھل مل گئے اور پتہ نہیں چلا کہ یہ کوئی جاسوسی کے لیے آئے ہیں. مطلب انسٹنٹ ریئیکشن تھا, برار والے کو کوری مار کے پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو, تمہارا نام کیا ہے, یعنی اتنے کانفیڈنٹ اعتماد کے ساتھ کہ شبہ نہ ہو. بہرحال اس نے حضرت ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے تقریر شروع کی کہ تم جانتے ہو کہ ہمارے حالات کیا ہیں, ہمارے مویشی ہلاک ہو چکے ہیں, یہ موسم کی سختیاں اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, اور بنی قریظہ کے یہودی جو ہے وہ بھی ہم سے کنارہ کش ہو گئے, لہٰذا عافیت اس میں ہے کہ یہاں سے ہم چلے جائیں, اور میں بھی جا رہا ہوں. تو وہ یہ کہہ کر اپنے اونٹ پر سوار ہو گئے. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میرے لیے موقع تھا کہ میں اس وقت ایک تیر کے وار سے ان کو قتل کر سکتا تھا, لیکن مجھے حضور کی وہ بات یاد آ گئی کہ وہاں جا کر کوئی اقدام نہ کرنا. تو آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا اور آپ واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سنائی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تعریف بھی کی, اور آپ کو جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بھی بتایا کہ اپنا کمل مبارک عطا فرمایا, اپنی سواری پر بٹھایا. بس آخری بات یہ کہ یہ لوگ تھے نظریاتی کارکن, ایک نظریے کے پیچھے یہ لوگ چل رہے تھے, کوئی تنخواہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے, موسم کی سختیاں ہیں, اور لیڈر بھی وہ عظیم ملا کہ جب کہتے ہیں کہ حضور بھوک لگی ہے, میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے, تو لیڈر اپنا 2 پتھر دکھاتے ہیں کہ میں نے 2 پتھر باندھے. یہ بنیادی طور پر اس پہ ایک اور بہت مفتی صاحب یہ آپ نے ایک ایسا موضوع کھول دیا, اور میں چاہوں گا کسی دن اس موضوع پہ ہم باقاعدہ بات کریں. یہ ایکچولی بہت بڑا اس میں جو ہے نا کریڈٹ جو ہے لیڈر کا ہوتا ہے کہ آپ کو لیڈر کیسا ملا. وہ لیڈر آپ کی جو ہے سمت کا تعین کرتا ہے, پھر اس پہ آپ اپنی جان دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو ایکچولی آپ لیڈر پہ جان نہیں دے رہے ہوتے, اس نظریے پہ جان دے رہے ہوتے ہیں جو لیڈر نے آپ کے وجود کے اندر پیوست کر دیا ہوتا ہے. اچھا اب بات وہی ہے, یہ جو لیڈرشپ سرکار علیہ السلام کی, اس لیڈرشپ کے اندر ایک عجیب سی بات صاحب یہ ہے کہ یہ لیڈرشپ عشق کے گرد گھماتی ہے, مطلب عشق کی شمع کا پروانہ بنا دیتی ہے.
تو سرکار علیہ السلام کا جو عشق ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ میں ذرا وہ بتائیے. پھر ساتھ ساتھ وہ جو رازدار رسول کی حیثیت سے قرب قیامت کی علامات خاص طور پہ آپ سے شیئر کی، بلکہ وہ جو منافقین کے نام ایک ایک کر کے گنوائے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیمانہ بناتے تھے آپ کو دیکھ کے، وہ ذرا واقعات بتائیے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عشق کی بات کی تو ابھی جو واقعہ ذکر ہوا غزوہ خندق کا، اسی کو ہم کنٹینیو کر کے آگے لے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں جب آپ واپس تشریف لائے تو عشق کا ایک بڑا زبردست پہلو ہے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضرت حذیفہ واپس تشریف لائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب میں آیا تو رسول اللہ نے مجھے اپنی چادر میں اور اپنے قدموں میں سونے کی جگہ دی. اب جب میں قدم مصطفیٰ میں سویا ہوا ہوں تو اس وقت یہ تو میرے لیے بڑے شرف کی بات تھی، تو میں بار بار اپنا سینہ اور اپنا پیٹ جو وہ سرکار کے قدموں سے لگاتا تھا تاکہ مجھے اس کی برکتیں حاصل ہو جائیں. تو وہاں پہ بھی یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، صحابہ کا نظریہ تھا اور یہ انداز عشق تھا. اسی طریقے سے دیکھیں عشق جو ہے یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور قلبی کیفیات پر گواہی کے لیے کچھ اعمال چاہیے ہوتے ہیں، اور ان اعمال میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اطاعت ہے، اور اطاعت سے بڑھ کر ہے اتباع. یعنی حکم آئے تب عمل کرنا، یہ عشق کی بنیاد ہے. اور جب حکم آئے یا نہ آئے بس محبوب نے عمل کیا ہو، ہم نے وہ عمل کرنا، یہ ہے اتباع. یعنی جہاں رخ میں پھر جائے وہیں اپنے وجود کو پھیر دو، وہیں اپنے وجود کو پھیر دو بغیر سوال. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ دربار کسریٰ میں موجود تھے اور وہاں پہ کھانا تناول کر رہے تھے، تو آپ کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا. آپ نے وہ لقمہ اٹھانا چاہا تو ایک صاحب نے اشارہ کیا کہ یہ چھوڑ دو، ورنہ یہاں کے لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمان تو جیسے ایسا عمل اختیار کر رہے ہیں جیسے 700 سال سے بھوکے ہوں. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ اترکوا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحماقہ، کہ کیا میں اللہ کے نبی کی سنت ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یعنی میرا اسٹینڈرڈ وہی ہوگا جو رسول اللہ کا اسٹینڈرڈ ہے. اس کے بعد چاہے کسریٰ کا دربار ہو چاہے کوئی اور عالی شان دربار ہو، میں وہاں پہ اس دربار کے اسٹینڈرڈ کو نہیں دیکھوں گا، کیونکہ میرا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سرکار علیہ السلام کی اتباع جو ہے وہ میرا اسٹینڈرڈ ہے، باقی ساری چیزیں سب اسٹینڈرڈ، باقی ساری چیزیں بعد میں، سب سے پہلے اسٹینڈرڈ جو ہے وہی. بالکل صحیح. اب اسی محبت کے تعلق کی وجہ سے ایک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جب آپ کی عشق ہے تو وہی بات آ گئی کہ آپ ایک نظریاتی کارکن، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ نظریاتی کارکن بن چکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ پر بہت اعتماد تھا. آپ کی اس سر کا عالم یہ تھا کہ آپ لوگوں کو خبر دیا کرتے تھے. ایک مقام پر آپ نے خبر دی کہ قریش جو ہے عنقریب ایسا معاملہ اختیار کریں گے کہ یہاں پر کوئی بھی جو صاحب منصب ہوگا، جو صاحب علم و تقویٰ ہوگا، ان سب کو قتل کر دیں گے. تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ خود بھی تو قریش سے تعلق رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں کیا کروں، رسول اللہ نے تو مجھے ایسے ہی بتایا. یعنی قریش کے کچھ افراد ایسے تھے تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کر دیا. اسی طریقے سے قیامت کے قریب جو علامات ظاہر ہونے والی تھیں اس کے متعلق بھی آپ نے خبر ارشاد فرمائی. ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت آئے گی جب سب قبیلوں کے جو سردار ہیں وہ منافق ہو جائیں گے، تو قیامت آ جائے گی. آپ کی اس رازداری کی بنیاد پر کہ آپ ایک ایک منافق کو نام سے جانتے تھے، نسب سے جانتے تھے، تو آپ کا اسٹینڈرڈ اور آپ کا معیار مقام یہ ہو گیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھتے تھے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوا تو معلوم کرتے تھے جاؤ کہ دیکھو حذیفہ اس جنازے میں شریک ہیں. اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت کرتے تو آپ بھی اس جنازے میں شریک ہو جایا کرتے تھے، لیکن اگر حضرت حذیفہ وہاں موجود نہ ہوتے تو آپ کو بھی اس کے ایمان پر شک ہوتا اور آپ بھی وہاں پر شرکت. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه
وصحبه وبارك وسلم. بتائیے ذرا علامہ صاحب کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے جو مقام مرتبہ دیا اس میں اتنی ڈائیورسٹی تھی. اب دیکھیں آپ جیسے اگر آپ ان کی علمی مقام کی بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علمی مقام آپ کو عطا کیا اور خاص طور پہ جمع و تدوین قرآن مجید کا جو معاملہ ہے، لوگ ظاہر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوٹ کرتے ہیں، ان کا دور ہے ساری چیزیں، لیکن یہ جو انیشیٹ کروایا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کیسے بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ کاتب وحی ہیں. قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ لکھنا جن صحابہ کرام علیہم رضوان کے سپرد تھا ان میں آپ کا شمار بھی ہوتا تھا. اسی طرح سے آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایات بیان کی ہیں ان کی تعداد آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 100 سے اوپر ہے، اور اس درجے کی احادیث ہیں کہ انہیں امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما یہ دونوں بیان کرتے ہیں، باقاعدہ آپ سے حدیث کو لیتے ہیں آپ کی سند کے ساتھ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی، فرمایا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب قبیلوں کے سردار منافق ہو جائیں گے. میرے خیال میں اس وقت جو ملکی حالات ہیں اور ہمارے جو سرداران ہیں سیاست کے یا دیگر قبائل کے، انہوں نے اپنی سیاست بچانے کے لیے یا اپنی بستیاں بچانے کے لیے کیا حال کیا ہے، میرے خیال میں اس کے آگے مجھے کوئی کلام کرنے کی حاجت نہیں ہے. جو حالات اس وقت ہے اللہ تعالیٰ امت پر رحم فرمائے، بالخصوص جہاں پریشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے آسانیاں فرمائے. آپ سے روایات کرنے والے متعدد صحابہ بھی ہیں اور متعدد تابعین بھی ہیں جو براہ راست آپ سے احادیث کو روایت کرتے ہیں. اسی طرح آپ کا یہ سلسلہ تھا کہ اکثر چونکہ جہاد پر اور پھر بعد میں حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ ریاستی امور کی طرف زیادہ رہی، اس وجہ سے آپ حلقہ درس میں بہت کم تشریف فرما ہوا کرتے تھے. لیکن جب بھی آپ کو موقع ملتا تھا آپ کے جو سیرت نگار ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ درس حدیث دیا کرتے تھے. اچھا، فقہ کے بڑے عالم تھے، لوگوں کو مسائل سے آگاہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز ادا کر رہا ہے، آپ نے اسے بلایا، کہا جس طرح تم نے نماز ادا کی ہے اگر اس طریقے پہ تم 40 سال تک نماز پڑھتے رہو گے تو تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نہیں مرو گے. پھر آپ نے اسے نماز کا مکمل طریقہ بتایا اور رکوع قیام اور سجود کا. یعنی فقط یہ نہیں کہ کاتب وحی ہیں جو لکھ لیا اس کے بعد کا کوئی معاملہ نہیں، بلکہ حدیث کا درس بھی دینا اور فقہی مسائل سے لوگوں کو آگاہ بھی کرنا. یہاں تک میرا خیال آپ نے سمجھا تھا نا کہ بھلے تم آیت جو ہے مختصر پڑھ لو لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، یہ تقریر ماننے کا معاملہ اٹھک بیٹھک کا معاملہ نہ ہو بلکہ عبادت وغیرہ کا معاملہ ہو. آپ چونکہ مجاہد تھے اور آپ کا جہاد کا سلسلہ بہت زیادہ رہتا تھا تو آرمینیا کے مقام پہ جب آپ پہنچے ہیں، اور علامہ بدودی رحنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیگر مواقعات کا بھی لکھا، یعنی 2 جگہ کا آپ کا سفر ہوا، ایک عراق کی طرف اور ایک شام کی طرف. چونکہ کوفے میں تو آپ درس دیا کرتے تھے تو عراق کے اندر آپ نے دیکھا کہ لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اچھا دوسرا پھر یہ ہوا کہ آپ جب ملک شام کی طرف گئے تو حضرت ابی بن کعب یہ قرآن کے بہت بڑے قاری ہیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت کے لیے امام مقرر کیا تھا، اور قرآن پاک تراویح میں صحابہ کو یہ سنایا کرتے تھے. اور درود پاک والی روایت بھی آپ سے، اور بہترین قاری قرآن ہے. اور ایک روایت کے مطابق تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قرات بھی حضور نے سماعت فرمائی ہے روایت کے مطابق. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کی قرات بھی حضور نے سماعت کی، ان کی قرات بھی حضور نے سماعت فرمائی ہے. تو اہل شام جو ہے وہ اس قرات پہ پڑھتے تھے، اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو کہ کوفے تشریف لے آتے حضرت عمر کے دور میں لوگوں کو تعلیم کے لیے تدریس کے لیے، تو وہاں پہ وہ لوگ اس قرات کو دیکھ رہے تھے. اچھا اب ان کی قرات الگ ان کی قرات الگ، تو اب آپ کا چونکہ مشاہدہ دونوں طرف رہا، آپ نے ملک شام کے لوگوں کو بھی دیکھا، یہاں کے لوگوں کو بھی دیکھا. تو حضرت عثمان غنی کا وہ دور مبارک کے آپ واپس تشریف لائے، اور آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر عرض کیا کہ حضور یہ اختلاف امت میں اب بڑھ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی فساد برپا ہو جائے، وہ کہیں گے تم غلط قرآن پڑھتے ہیں، وہ کہیں گے تم غلط قرآن پڑھتے ہیں، اس پر کوئی معاملہ کیا جائے. اچھا اس پر جو ابتدائی کام ہے وہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا تھا، لیکن وہ ایک جگہ جمع ہو کر حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں موجود تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے اس کی نقل منگوائی اور لغت قریش پر اس کو جمع کر کے پھر تمام جگہوں پر بھیج دیا
گیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ 3 کاتبان وحی تھے جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ اس کام کو مکمل کریں. تو یہ ہے کہ اولاً اس کی تدوین کا کام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا, امانتاً حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا, حضرت عثمان غنی نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کی تحریک پر اس کام کو پھر پوری دنیا تک پہنچایا. گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امت پر جو احسانات آپ کے ہیں ان میں ایک احسان یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کتابی شکل میں ہم تک پہنچا. اور یہ کتنا بڑا احسان, بہت بڑا احسان, یہ کتنا بڑا احسان ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ امت کا غم, امت کا درد اور ایک قرات کے اوپر جو ہے وہ اپنا مجتمع کر دیا امت کو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک اور بات جو خاص طور پہ دیکھیں, ایک تو شخصیت میں آپ کے مثال کے طور پہ بردباری ہے, رازداری ہے, علم ہے, تقویٰ ہے, زہد ہے, عبادات کی طرف بڑا میلان ہے. لیکن ایک اور بات جو خاص طور پہ ان ہستیوں میں نظر آتی ہے, جیسے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی, کہ میدان جہاد سے کبھی منہ نہیں موڑا, کبھی پیٹ نہیں کی, یعنی غزوات کے لیے ہمیشہ تیار رہنا, شرکت کرنا. یہ ذرا بتائیے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد سرکار علیہ السلام جب پردہ فرما جاتے ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہ ہٹے, بلکہ بڑی بڑی جنگوں میں آپ نے شرکت. نہاون کا خاص طور پہ جو مطلب مارکا ہے وہ ذرا آپ بتائیے. تو جو کردار آپ کا رہا اوورال, چاہے وہ سرکار علیہ السلام کی ظاہری حیات کے دور میں مطلب ایک مجاہد کی حیثیت سے, یا خلفائے راشدین کے دور میں مجاہد کی حیثیت سے, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجاہد اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے کہ اس کے پیش نظر سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے اللہ کی رضا. تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جب کوئی سوچ و فکر اپنی قائم کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور جہاد میں شرکت کرتا ہے. بے شک. اسی طریقے سے آپ کا بھی جذبہ تھا. سب سے پہلے جو اسلام کی طرف سے غزوہ لڑا گیا وہ غزوہ بدر ہے. چاہت تو آپ کی بھی یہ تھی کہ اس غزوے میں شرکت کریں. اپنے والد محترم کے ساتھ اب مدینہ منورہ روانہ ہو رہے تھے غزوہ بدر میں شرکت کے لیے, لیکن کفار نے درمیان میں روک دیا. تو اس وقت آپ نے ان کفار سے کہا کہ میں تو صرف مدینہ جا رہا ہوں. تو کفار نے آپ سے پھر وہاں پہ یہ وعدہ لیا کہ تم نبی کریم علیہ السلام یا محمد مصطفیٰ کی طرف سے تم جہاد میں شرکت نہیں کرو گے. آپ نے وہاں پہ یہ وعدہ کر لیا. جب مدینہ طیبہ پہنچے تو نبی کریم علیہ السلام سے ماجرہ عرض کیا تو سرکار نے وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس تعداد کم ہے تم آ جاؤ بعد میں دیکھ لیں گے. سرکار نے فرمایا کہ تم عہد کی وفا کرو اور اس وعدے کو پورا کر کے دکھاؤ. اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی نصرت کے طلبگار ہیں کیونکہ فتح وہی عطا فرماتا ہے. ٹھیک. تو اس بنا پر آپ غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے. ٹھیک. پھر اس کے بعد جب غزوہ احد کا معاملہ آیا تو وہاں پر بھی آپ نے اپنے والد محترم کے ساتھ شرکت کی اور وہاں پہ بھی زبردست انداز سے آپ نے اپنا کردار ادا کیا. اور اس میں آپ کے والد محترم شہادت کے درجے پر بھی فائز ہوئے, لیکن وہاں پر آپ نے ایک صبر کا مظاہرہ فرمایا, عفو درگزر سے بھی کام لیا. پھر اس کے بعد آتے ہیں غزوہ خندق کا موقع. غزوہ خندق کے معاملات ابھی حضرت نے ذکر کیے تھے کہ غزوہ خندق میں کس انداز سے آپ نے اپنا کردار ادا کیا کہ سرکار علیہ السلام کی طرف سے جاسوسی باقاعدہ کر کے آپ تشریف لائے. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یعنی وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس میں آرمینیا میں جب آپ موجود تھے تو وہاں پر بھی آپ نے جہاد میں شرکت کی. اس کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا. اور ایک بطور خاص 18 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن 18 ہجری تھی اور حضرت عمر کے دور میں نہاون کا واقعہ ہوا کہ نہاون پر جو ہے وہ فوج کشی کرنی تھی. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط موصول ہوا کہ آپ کوفہ سے ایک فوج تیار کریں, فوجی لشکر تیار کریں.
تو وہاں پر کوفہ میں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے باقاعدہ یہاں سے فوج روانہ کی اور انہوں نے نہاوند میں پڑاؤ ڈالا اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میمنہ کا مقام دیا گیا کہ وہاں کی ذمہ داری آپ سنبھالیں. پھر جب جنگ کا آغاز ہوا تو اس میں حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. پھر اس شہادت کے بعد اب سرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پہلے ہی یہ فیصلہ بھیج دیا گیا تھا. صاحب بن اقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے, ان کے تھرو یہ فیصلہ بھیج دیا گیا تھا کہ جب نعمان شہید ہوں تو اس وقت پھر امیر جو ہے حضرت حذیفہ ہوں گے. تو حضرت نعمان کی شہادت کے بعد لوگ اپنے امیر کو تلاش کر رہے تھے, تو وہاں پہ حضرت معقل موجود تھے. انہوں نے اشارہ کیا لوگوں کو کہ یہ حذیفہ جو ہے یہ تمہارے امیر ہیں, کیونکہ حضرت عمر کی طرف سے اس طرح کا آرڈر آیا تھا. پھر جب حضرت حذیفہ امیر کی حیثیت سے مقرر ہوئے, وہاں پر آپ نہاوند گئے, تو نہاوند جب آپ پہنچتے ہیں وہاں پہ فتح تو ویسے ہی حاصل ہو چکی تھی, تو وہاں پر ایک آتش کدہ موجود تھا. تو اس کا جو نگران تھا اس نے حضرت حذیفہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ حضور اگر آپ مجھے امان دیں تو میں آپ کو کسرا کے جو قیمتی جواہرات ہیں وہ آپ کو لا کر دیتا ہوں. حضرت حذیفہ نے وہ اس کو امان دی, اس نے وہ جواہرات لا کر دیے. حضرت حذیفہ نے مال غنیمت تقسیم کیا مجاہدین میں, اور اس کا جو خمس تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا. تو حضرت عمر اس کو دیکھ کر جلال میں تشریف لائے اور کہا کہ یہ فوج کے درمیان تقسیم کرو اور وہاں پہ جو معاملات ہیں اس میں اس کو جو ہے وہ اخراجات آپ پورے کریں. تو پھر وہ جواہرات واپس بھیجے گئے. 40 کروڑ درہم کی وہ قیمت میں آپ نے اس کو فروخت کیا. 40 کروڑ درہم اس زمانے کے. تو وہ ٹوٹالٹی میں کتنا ہوگا وہ تو ایک الگ ہی معاملہ ہے. ایک الگ ہی معاملہ. اور پھر اس میں بھی اپنا کوئی ذاتی حصہ آپ نے نہیں رکھا, وہ سارا لشکر کے درمیان تقسیم کیا, لشکر کے معاملات کو دیکھا. اور پھر اس کے بعد جب آپ نے وہاں کے نظام کو سنبھالا تو یہ اسلام کا زبردست کردار ہے کہ جب آپ کسی دشمن کے علاقے پر اختیارات حاصل کر لیتے تو وہاں پر آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے اسلام نے ہمیں سکھایا. حضرت حذیفہ نے خط جاری کیا, اس میں اس خط کے اندر یہ تھا کہ لوگوں کے جان مال کی تحفظ ہم فراہم کریں گے, ان کے مذہب سے تعرض نہیں کریں گے, اور یہ اس وقت تک ہمارا معاہدہ ہے کہ جب تک یہاں کے باشندے راستے میں آنے والے مسافروں کی رہنمائی کرتے رہیں گے, راستوں کو درست رکھیں گے, جو لشکر آئے گا اس کی ضیافت کریں گے, اور جب تک وہ اس پر قائم رہیں گے تب تک مسلمان ان کے ذمہ دار ہیں, اور جب وہ اپنے عہد کو توڑ دیں گے تو پھر مسلمان بری الذمہ ذمہ ہے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. کتاب الشفا آیت الکرسی کے فضائل بتاتے ہیں کہ جو شخص کسی مشکل میں مبتلا ہو, کسی دشمن کا خطرہ ہو یا حاسدین کے حسد سے بچنا چاہے تو 11 بار آیت الکرسی پڑھے اور اپنے تمام امور اللہ کی سپرد کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام میں آسانی فرمائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ مجھے اس شخص پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید تو رکھتا ہے لیکن اپنے ماتحتوں پہ رحم نہیں کرتا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.